والاحترام والدروس. الحمد لله ماہ ذی الحج کا آغاز ہو چکا ہے. عظیم مہینہ جس میں ارکان اسلام میں سے آخری رکن اسلام اس کی ادائیگی اسی مہینے میں ہوتی ہے. وہ عظیم مہینہ جو تکمیل ایمان کا مہینہ ہے. یہی وہ مہینہ ہے جس میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی تکمیل کا اعلان اور اللہ کی طرف سے اس مومن بندے کے اعمال پر، اس کے دل پہ اور اس کے سینے پہ اللہ پاک کی طرف سے ایسا مہر لگ جاتا ہے کہ بس اب یہ میرا وہ بندہ ہے جس سے دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی. وہ عظیم مہینہ جس میں وہ عظیم عبادت ہے، جس کے متعلق خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ذی الحجہ کے مہینے میں اس عبادت کو سر انجام دیا، وہ مومن، وہ مسلمان یقین کرے کہ انشاءاللہ وہ دنیا سے جب بھی رخصت ہوگا ایمان کی حالت میں رخصت ہوگا. گویا اللہ پاک کی طرف سے اس کی ایمان کی ضمانت اور گارنٹی دی جاتی ہے اس مہینے کی عظیم عبادت ہے. اور وہ عظیم مہینہ جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے تکمیل دین، تکمیل ایمان اور تکمیل احکامات اور ارکان اسلام کا اعلان ہو گیا کہ بس الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سورہ مائدہ کی یہ تاریخ کی آیت، اس آیت کا نزول بھی اسی مہینے میں، جس میں اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا عظیم دن کا، عظیم مقام کا، عظیم عبادت اپنے اختتامی لمحوں کی طرف بڑھ رہا تھا اور حد نگاہ تک خلق خدا خصوصاً کی آواز کو بیچ بیچ میں مکبرین کی طرح جیسے تکبیرات ایک ہی ذریعے دوسرے تک پہنچ کر نماز کی تکمیل ہوتی ہے، اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ حج بیچ بیچ میں سے مکبرین یعنی بات کو آگے پہنچانے والے خصوصاً کے لب مبارک سے وہ الفاظ لے لے کر مسلمانوں کی اجتماع کے آخری بندے تک پہنچا رہے تھے. اور اس موقع پر تقریباً سورج اپنی اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا، غروب ہو رہا. اور یہ وہ دن جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور جو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم تک پہنچی ہے کہ یہ وہ عظیم دن ہے جس دن جب سورج غروب ہوتا ہے اور دو سفید لباس میں اللہ کے بندے ایک چادر سے دھوتی باندھ کر اور ایک چادر سے اپنے سینے کو ڈھانپ کر لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ موجود ہے. اس وقت حالت احرام میں جتنے اللہ کے بندے ہوں گے عرفات کی
میدان میں جب اس دن سورج غروب ہوگا، اللہ ان تمام ایمان والوں کی گناہوں کو سورج کی کندھے پہ ڈال کر فرمائیں گے میری ان گناہگار بندوں کی گناہوں کو لے کر تم لوگوں کو ایک گناہ بھی بندوں کے دامن اور کندھوں پر باقی نہیں رہتا۔ اور پھر اسی پر بس نہیں، اللہ رب العزت یہ بھی فرماتے ہیں سورج سے اس دن کی سورج کے غروب ہونے کے وقت سورج سے اے سورج صرف انہی کی گناہوں کو لے کر غروب نہ ہو جانا جو اس عرفات کی میدان میں موجود ہے، بلکہ انہوں نے جس کے لیے دعائیں کی ہے ان کی گناہوں کو بوجھ بھی لے کر غروب ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرفات کی میدان کے حجاج دعا مانتے جب عرفات کی میدان سے مزدلفہ کی طرف رخصت ہوتے ہیں، اگر کسی کے دل میں ایک رائے کے دانے کے برابر بھی یہ خیال آیا ہو اس دن کہ پتہ نہیں اللہ نے میرے گناہ معاف کیے ہیں یا نہیں، پتہ نہیں اللہ نے مجھے معاف کر دیے یا نہیں، پتہ نہیں اللہ نے مجھے بخشیے کہ نہیں، اگر ایک رائے کی ذرے کی برابر بھی عرفات کی میدان کے سورج کے غروب ہونے کے بعد دل میں ایسا کوئی خیال آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑا بدنصیب اور بدبخت کوئی اور نہیں۔